السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ جی ہاں، وجدان پر ایک اچھی بات ذہن میں آئی تو میں نے کہا چلیں بات کرتے ہیں اسی پر، کیونکہ بات تھی اپنی۔ اکثر ہم سنتے ہیں نا جی، پاکستان سب سے پہلے، یا فلاں چیز سب سے پہلے، یا میرے بچے سب سے پہلے، میرے فلاں ماں باپ سب سے پہلے، یا اور بھی جن کو آپ پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں۔ عشق تو بہت بڑی چیز ہے نا، پیار ہی کرتے ہیں، پیاز نہیں پیار۔ تو پیار کرتے ہیں تو آپ ان کو سب سے آگے رکھتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سب سے آگے اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو پھر آپ کمال کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو آگے کیسے رکھنا ہے؟ اپنی تربیت کا پہلے تو خیال رکھنا ہے آپ نے، کہ آپ کی تربیت ہوتی رہے، اور اگر بچپن میں قدرتی طور پر ہو رہی ہے، آپ کے بڑے آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی خوش بختی ہے۔ ورنہ آپ نے کوشش کر کے خود اپنی تربیت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے کہ مختلف چیزوں کو سیکھنا ہے اور اپنی عملی زندگی میں ان کو امپلائی کرنا ہے، یعنی کہ ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ان کے مطابق زندگی کو چلانا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ خود ہیں، میں، اور میں نے بھی اس پر عمل نہیں کیا، اس لیے ہی میں اس پچھتاوے کے ساتھ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے دوستو، اپنے سونے کا، اپنے اٹھنے کا، اپنے کھانے پینے کا، اپنے رشتوں کا، اپنے تعلقات کا۔ اپنے تعلقات آپ نے ڈیولپ کرنے ہیں۔ جتنے زیادہ آپ کے تعلق ہوں گے، جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ کا اچھا رویہ ہوگا، آپ سب سے آگے ہوں گے، اور ہر مشکل میں آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو اپنے آپ کو ترجیح دینا، اگر نہیں دے رہے، میری طرح آپ نے نہیں دی شروع زندگی میں، بعد میں نے دی ہے، اور کئی لحاظوں سے دی بھی ہے، ہر وقت بھی دی ہے، لیکن بس اپنے آپ کو، جیسے اپنے شوق ہوتے ہیں انسان کے، بچپن میں کوئی نہ کوئی شوق آپ کو ہوگا۔ کسی کو گانے کا ہوتا ہے، کسی کو نعت خوانی کا ہوتا ہے، کسی کو کھیل کا ہوتا ہے، کسی یا آرٹ کسی بھی قسم کا۔ اس کو آپ کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ جو آپ کا بچپن کا دل جس پہ کرتا ہے نا، جو کھیل کھیلنے پر، یا کوئی آرٹ کرنے پر، یا کوئی کسی قسم کا بھی مشغلہ ہے، چاہے وہ پہلوانی ہے، کشتی ہے، کوئی مقابلے ہیں، باکسنگ ہے، وٹ ایور، کچھ بھی ہے، اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ رکھیں۔ میں نے اپنی دوستوں میں، میرے ایسے دوست ہیں جنہوں نے بچپن میں جو کھیل کھیلا، وہ آج تک اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ ان کے دل کی آواز ہے، یہ وہ خود ہیں، اور وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ اپنے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا، لاکھوں کروڑوں والی تو بات ہی کوئی نہیں رہی، اب تو اربوں خربوں کے کاروبار ہیں۔ اربوں روپے کے کاروبار میں سے اس کے لیے حصہ نکالتے ہیں، اور وہ اپنے شوق، اپنے دل کو آباد رکھتے ہیں۔ تو یہ دوستو بہت ضروری ہے۔ اپنا آپ کا اپنا آپ اس طرح سے کہ آپ اکیلے اس دنیا میں آئے ہیں، اکیلے ہی آپ نے جانا ہے۔ اپنے سارے اعمال کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ آپ کو چیچی جنہ بھی جڑا کہتے ہیں نا، چیچی کہتے ہیں اس کو، یہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں، جو چھوٹی انگلی ہے نا سب سے، اس کو کہتے ہیں چیچی، چھوٹی انگلی۔ تو اتنا بھی کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دینا، نہ اللہ کے حضور، نہ اس دنیا میں۔ ہاں، دو رشتے ہیں، ماں اور باپ، وہ بیچارے مجبور ہیں، کیونکہ ان کا مال ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے تو نہیں ان کا مال اپنے آپ کو، ہم یہی سمجھتے ہیں جی ہمیں انہوں نے پیدا کیا تھا، کون سا احسان کیا ہے، ان کو بھی تو کسی نے پیدا کیا تھا نا۔ نہیں، انہوں نے احسان کیا ہے ہم پر۔ سب سے پہلے اللہ نے ان پر احسان کیا ہے کہ ان کو صاحب اولاد بنایا، اور پھر انہوں نے، ماں نے پرورش کی ہر لحاظ سے، پیدائش سے پہلے بھی، پیدائش کے بعد بھی پرورش کی۔ باپ نے ہاتھ سنبھالا، چلایا، بڑا کیا، سب کچھ کیا، حتیٰ کہ آپ کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر آپ بال بچوں والے ہو جاتے ہیں، تب کہیں جا کر تھوڑا سا احساس تو ہوتا ہوگا کہ اب ہمارے بچے ہیں تو کیا کیفیت ہے ہماری، تو ہمارے ماں باپ کی کیا ہوگی۔ تو ان کو ایک اپر سیٹ
ان کو رکھیں، ان کو ان کا درجہ دیں. یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں، اور جن جن کے بھی بچے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں بچوں کو کہ بچوں، ماں اور باپ دو لوگ ہیں. ایک تو ماں ایسی چیز ہے کہ اس کا تو آپ جسم کا حصہ ہے نا، سمجھ لیں. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا کوئی ناخن اتار دے نا تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، ایسے ہی وہ آپ اس کا ناخن ہے. ناخن ہی سمجھ لیں، اتنے بڑے وجود میں آپ اس کا ایک ناخن کے برابر ایک حصہ ہے، اس کا پارٹ ہے. اور آپ چاہے جتنے مرضی بھی ہیں بھائی بہن، اس سب کے لیے اس کا، وہ سب اس کے جسم کا حصہ ہے. اور وہ تڑپتی ہے، تڑپتی ہے. اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو صرف وہ تڑپتی ہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کوئی عزیز و اقارب، نہ کوئی محلے دار، نہ کوئی تعلق والے، نہ کوئی کاروباری، نہ کوئی گھریلو. کسی قسم کے لوگ بھی آپ کے ساتھ اس طرح نہیں ہو سکتے. نہ چاچا، نہ تایا، نہ ماما، نہ پھپھا، نہ خالہ، نہ پھوپھی. کوئی بھی ویسے نہیں ہو سکتا جیسے ماں ہے اور جیسے باپ ہے. باپ واحد بندہ ہے آپ کی زندگی میں جو آپ کو اپنے سے آگے جاتا دیکھنا چاہتا ہے، اور اپنے آپ کو ہروانا چاہتا ہے آپ سے، اور ہروا کر آپ کو ہی وہ اپنی امیدوں اور، یعنی کہ آپ، وہ ایسے ہی سمجھتا ہے آپ کو کہ جیسے آپ اس کے بعد آپ ہیں. وہ اپنا وجود آپ میں تلاش کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں گا تو میرا بچہ، میرے بیٹے، ان میں موجود ہوں گا. میرا تخم، میرا خون جو ہے ان کے جسموں میں جو رواں ہوگا، ان کو جو نمبر لگا ہوگا، ڈی این اے نمبر جو ہے، وہ ان کو میرا ڈی این اے نمبر لگا ہوگا. اور ان کی پہچان یہاں بھی آخرت میں بھی سب جگہ میرے تو پھیلی ہوگی کہ یہ اس ماں کا اور اس باپ کا بچہ ہے. تو ان کی، ماں باپ کی بے انتہا قدر کریں. اپنے بعد سب سے پہلے آپ خود ہیں. میں کہتا ہوں اپنے آپ کی سب سے زیادہ کریں، ماں باپ سے بھی زیادہ اپنے آپ پر توجہ رکھیں. وہ کیوں؟ اب اس پر بات کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ دیکھیں، اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ اگر لمبی صحت بخش زندگی پائیں گے، آپ اگر قابل ہوں گے، آپ کے اندر صلاحیتیں ہوں گی، آپ نے دنیا میں کوئی مقام پیدا کیا ہوگا، آپ کے تعلقات ہوں گے، آپ کی عزت ہوگی، آپ کا نام ہوگا، تو یہ سب کس کے کام آنا ہے؟ صرف آپ کے کام نہیں آنا. سمجھ لیں کہ جو اپنے آپ کی خدمت آپ کر رہے ہیں نا، اپنے آپ کو جو بہتر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ در حقیقت آپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے لیے کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کر رہے ہیں، جو آپ کے تعلق میں دوست ہیں آپ ان کے لیے کر رہے ہیں. کسی کو صحت مند اور قابل اور عزت دار دوست ملے، کون نہیں چاہے گا؟ کون چاہے گا کہ آپ نالائق ہوں، آپ کی صحت لاغر ہو، یعنی کہ آپ بیمار ہوں. بیماری میں تو ہو سکتا ہے آپ کی بیوی بھی آپ کو چھوڑ دے، آپ کے بچے بھی چھوڑ دیں. ہاں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کی ماں زندہ ہے، آپ کا باپ زندہ ہے، تو شاید وہ آپ کو اٹھا لیں. لیکن آج کل کچھ مثالیں سامنے ایسی آتی ہیں کہ جس میں ماں باپ بھی بے رخی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں. شاید وہ زمانے کی وہ کروٹ ہے، یا بد لحاظی کا جو دور اس وقت شروع ہو چکا ہے پچھلے 25-30 سالوں سے، 40 سالوں سے لگا لیں. اس بد لحاظی میں ماں باپ پر بھی شاید زیادہ آ گئی، اس رشتے پر بھی زیادہ آ گئی. ہم تو اب خدا کے ساتھ بھی بیر لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کئی جگہ پر. کہتے ہیں جی وہ اللہ نے، یاد رکھیں اور یقین رکھیں پکا کہ اللہ ہمارے کسی عمل میں بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور لیکن ساتھ ہے. وہ کیسے؟ ہم جو چاہیں، جو چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، رب کریم جو طاقت ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جاؤ کرو، کرو میرے بچوں، موج لو. نشہ کرتا ہے، برائی کرنی ہے، کسی قسم کی برائی کرنی ہے، کوئی دھوکہ دینا، جاؤ دیو جا کے. لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے بتا دیا کہ دھوکہ دو گے تو پھر بدلے میں وہ ٹریلر جو ابھی اس سے پچھلے ولاگ میں میں نے ٹریلر کا ذکر کیا ہے نا، اب یہ ٹریلر جو ہے نا، یہ اس سے نہیں کو بچ سکتا. پوری فلم تو چلے نہیں، یہاں پہ چلنی نا، کیونکہ ٹائم کم ہے، سخت مقابلہ ہے، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. اور اب تو خیر ویسے ہی سردیوں کو دینا، ان دنوں میں تو ویسے ہی دن چھوٹے لگتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ شاید دن 24 گھنٹے کی بجائے کوئی 10-12 گھنٹے کا ہو گیا. نہیں، دن ضرور ہو گیا ہے لیکن رات لمبی ہو گئی ہے. تو آپ مینج کر سکتے ہیں نا. آپ ذرا تھوڑا صبح جلدی اٹھیں،
اور تھوڑا رات کو جب رات بن جاتی ہے تو رات کو تقریباً 10 بجے جا کے رات سمجھے جب یہ ٹھوکر لگی ہے ایک کیمرے کے سٹینڈ کو، تو یہ بھی چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں. تو یہ حادثات اور کرامات یہ سب زندگی کا حصہ ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ اور سب سے آگے بھی آپ. آج کا سبق میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، میں نے بھی اب اپنے آپ کو سب سے آگے رکھ لیا ہے. میں اپنا بڑا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، چاہے میرے دن تھوڑے ہی رہ گئے ہیں تو اب تھوڑے دنوں کے لیے کیا کرنا ہے کہ اب چھوڑ دیں اپنے آپ کو. نہیں، جتنے بھی ہیں، چند دن ہیں، مہینہ ہے، سال ہیں، 2 4 سال ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں. بہرحال تو لوگ تو مجھے بد دعا دیتے ہیں کہ تیری بڑی لمبی عمر ہے بابا، تو دنیا میں مرنا. شاید پتہ نہیں وہ دیکھتے ہیں میری صورتحال دیکھتے ہیں. اب تو خیر میری جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ جو میرے وائٹ بال ہیں، سرمئی جو بال ہیں میرے، یہ کو تقریباً میرے 2 سال سے ہیں. اس سے پہلے میں کلر کرتا تھا، ڈائی کرتا تھا بالوں کو، اور بڑا نیچرل سا کرتا تھا کہ جو وہ میرا دوست ہے کہتا ہے تیرا تو پتہ ہی نہیں چلتا تو کلر لایا تھا کہ نہیں لایا تھا، ایسے شاندار تو بال بناتا ہے. تو میری وہ پکچرز ایک ایسی ہیں، کبھی میں شیئر کروں گا اس میں ولاگ پہ بھی، ہو سکتا ہے میں آپ کو پرانی کو پکچر شیئر کروں، لیکن میں تو ساتھ ساتھ ہی ختم کرتا جاتا ہوں، پچھلا بھی ڈیٹا اتنا رکھتا نہیں ہوں. تو آج سے کوئی 10 15 سال پہلے واقعی میں بڑا ہینڈسم سا اور بڑا جوان سا نظر آتا تھا. حالانکہ میری اس وقت بھی عمر تقریباً 50 کے قریب تھی. 50 55 سال تک تو میں کھڑکتا رہا ہوں. یہ 60 کے بعد پھر آہستہ آہستہ میرا وزن بھی کم ہوا ہے اور جسمانی حالت بھی بدلی ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں چلو اس کا بھی فائدہ ہے، بزرگی میں عزت تو تھوڑی سی بڑھ گئی ہے نا، بہت بڑھ گئی ہے، تھوڑی نہیں بڑی، بہت بڑھ گئی ہے. تو بس آج کا سبق اتنا ہی ہے، میں نے اپنے آپ کو بھی دیا ہے اس وقت بیٹھ کر. ایسی میرے دل میں بات آئی تو میں نے کہا اسی پر بات کرتے ہیں. اور آپ سب بھی سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو کم از کم، ایک مشہور آدمی کی بات ہے، گھنٹہ ایک تو کم از کم دیں 24 گھنٹوں میں سے. اور سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں، کسی کے پاس بھی 24 گھنٹے 1 منٹ بھی زیادہ نہیں ہے. اس کو صرف مینج کرنا ہوتا ہے. تو اپنی ذات کو سب سے اوپر رکھ کر، اور سب کے لیے یہ اچھا فیصلہ ہوگا آپ کا. آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے اس بات سے کہ آپ اپنا خیال رکھتے ہیں. شکریہ آپ کا اتنی بات سننے کا. جو کسی کے دل میں اگر یہ بات اتر جاتی ہے تو اللہ خیر کرے. اس کے ساتھ خدا حافظ.